السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارا چینل واچ کر رہے ہوں گے۔ اور آج پھر ہم بات کریں گے سندھ میں آئے سیلاب کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 23 جون سے مونسون کا جو سلسلہ سندھ میں شروع ہوا وہ ابھی تک تھما نہیں ہے۔ اس نے کراچی سے لے کے کشمور اور کشمور سے لے کے کارونجر اور کارونجر سے لے کے جیک آباد، دادو، لاڑکانہ، سندھ کے تمام اضلاع کو ڈسٹرب کیا اس بارش نے۔ وہ بارش گزشتہ 2 مہینے سے جاری ہے، اس کے مختلف اسپیل آ رہے ہیں اور اب پھر 23 یا 24 کو ایک اسپیل تیار ہے آج، کیونکہ میرپور خاص، حیدرآباد ڈویژن، میرپور خاص ڈویژن، نواب شاہ ڈویژن، سکھر ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن میں گزشتہ 4 دنوں سے لگاتار 35 گھنٹے برسات ہوئی، جس کی وجہ سے کھیت جو تھے وہ زیر آب آ گئے، کچے مکان گر گئے، فصلوں کو نقصان ہوا، جانی مالی نقصان ہوا، مویشیوں کو نقصان ہوا۔ اور اب چونکہ بارش کل سے رکی ہوئی ہے اور 23 یا 24 کو بتا رہے ہیں کہ ایک نیا اسپیل آ رہا ہے دوبارہ سے سندھ کے اندر۔ تو کراچی میں بھی نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، حیدرآباد ڈویژن میں بھی ہوا، لاڑکانہ میں بھی ہوا۔ میرے پاس میں نے کل بھی کوئی ویڈیوز ڈالی تھی اس چینل پہ اپنے ولاگ میں، اور آج پھر میں آپ کے ساتھ کچھ ویڈیوز کو شیئر کروں گا جو میرے پاس دادو سے آئی ہوئی ہیں، کمبر شہزاد کوٹ سے آئی ہوئی ہیں، جو سکھر سے آئی ہوئی ہیں، خیرپور سے آئی ہوئی ہیں، سانگڑ سے آئی ہوئی ہیں، نوشیر و فیروز سے آئی ہوئی ہیں۔ وہ ویڈیوز اپنا میرپور خاص سے آئی ہوئی ہیں، چندڑی سے آئی ہوئی ہیں۔ مٹیاری بہت برا حال ہے سندھ کا اس وقت، جہاں پورے پاکستان کا برا حال ہے وہاں سندھ میں بھی بہت زیادہ تباہی مچائی ہے ان بارشوں نے۔ فصلیں بھی جس کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جانور بھی لوگوں کے بہہ گئے ہیں پانی میں۔ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں سندھ کے دیہی علاقوں کی، وہاں پر ہم شہری علاقوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں جہاں فصلیں بھی تباہ ہوئی، پانی کھڑا ہو گیا ان فصلوں پہ، کچھ فصلیں اتر چکی تھیں اور کچھ فصلیں تھیں ابھی جو اتری نہیں تھیں، ان کو بھی نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ ہم شہری علاقوں کی بات کرتے ہیں کہ کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے جو سفید پوش طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس، ان کے گھروں میں پانی آیا اور مسلسل 2 مہینے کی بارشوں سے ان کے چھت بھی ٹپکنے لگ گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم اندرون یعنی حیدرآباد میں دیکھیں، نواب شاہ میں جو شہری علاقے ہیں، دادو میں، لاڑکانہ میں، جہاں پر بھی ان شہری علاقوں میں بھی لوگ پریشان ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کووڈ میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ کسی سے راشن مانگا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام این جی اوز جو کام کر رہی ہیں، لازمی بات ہے وہ جاتی ہیں، وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک غریب کو راشن بھی دے رہی ہیں، پیسے بھی دے رہی ہیں، جن کی جھگیاں یا کچے مکان گرے۔ تو ان این جی اوز کو اور حکومت کو ان سفید پوش طبقے کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن کا مسلسل بارشوں کی وجہ سے چھتیں ٹپک رہی ہیں، ان کی دیواریں مکانوں کی کمزور ہو گئی ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ اب دیکھیں، ایک گھر کی اگر چھت ٹپک رہی ہے تو وہ جو ایک ترپال ہوتا تھا جو ملتا تھا 30 روپے میٹر کے حساب سے، جب سے یہ برسات شروع ہوئی لوگوں کو اس کی ضرورت زیادہ پڑنے لگ گئی تو وہ ترپال اب 250 روپے میٹر مل رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی کرنا چاہیے، ان کی یوٹیلیٹی بلوں کے اندر رعایت دینی چاہیے، ان کا پورا تخمینہ لگانا چاہیے کہ کتنے گھر ڈسٹرب ہوئے ہیں، کتنے گھروں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، کتنے گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ ان سب کا ہمیں این جی اوز کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کی پورا ان کا تخمینہ لگائیں کہ کیا ان کی بھی مدد کریں، ان لوگوں کی جو کسی کو بتا نہیں رہے، وہ اپنی مدد آپ کے کر رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے ان لوگوں سے، میں کچھ آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا، اس میں شیئر کروں گا اس چینل کے توسط سے، کہ جو مجھے میرے دوستوں نے بھیجی مختلف سندھ کے اضلاع سے، کہ جو بڑے پریشانی کے عالم میں اور اپنی مدد آپ کے کام کر رہے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں ایمرجنسی آفت زدہ قرار دینا چاہیے ان علاقوں کو جہاں پر ڈسٹرب ہوا، برسات کے پانی نے کیا، سیلاب نے کیا، اور خاص کر یہ 2 مہینے کی برسات نے کاروبار کو بھی بہت ڈسٹرب کیا، نقصان پہنچایا۔ اب جیسے میرے کو خاص میں میرے دوست ہیں فیصل معراج راجپوت، ان کا ہوٹل ہے وہ گزشتہ 4 دن سے بند ہے کیونکہ مسلسل برسات تھی۔
تو ان کا کاروبار کو بھی نقصان پہنچا، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا، مکان بھی گرے، جانور بھی بہہ گئے، تو کاروبار بھی ڈسٹرب ہوا اس بارش میں۔ جو ہمارے غریب عوام، ہمارے بھائی جو اس وقت مصیبت میں ہیں اور ان کے ساتھ پرابلم ہے، ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ویسے تو میں نے دیکھا کہ جب سے سیلاب آیا اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے ہر صوبے میں اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ وزٹ کیے اور وہاں پر سختی بھی کی کہ ریلیف کا کام کو تیز کیا جائے۔ جہاں انہوں نے دیکھا کہ جہاں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، وہاں پر انہوں نے سختی سے آرڈر کیے کہ اس کو فوری طور پہ کریں۔ ہماری پارٹی اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے، ہمارے تمام لیڈرشپ اس کو قریب سے دیکھ رہی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ